أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا یہ جو ایک پورا ربع ہے اس کو ختم کر لیں گے، پیج بھی یہیں پہ آج ختم ہوگا، اور ان آخری 3 آیتوں میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک خاص طرح کے ذکر، ایک خاص کانٹیکسٹ میں، کہ جو کتاب کو چھپاتے ہیں، کتاب میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، جو احکامات نازل کی ہیں، ان کو وہ چھپاتے ہیں۔ اور کیوں چھپاتے ہیں؟ تھوڑی سی قیمت کے بدلے، تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی اہمیت اور اس کی عظمت کا ہم سب کو بتایا ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں ان کی دشمنی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو مین جو ٹاپک ہے ان 3 آیتوں میں وہ الکتاب ہے۔ الکتاب یعنی کہ جو آپ کی شریعت ہے یا قرآن ہے، آپ جو اس وقت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کرتا ہے، مین چیز ہے الکتاب۔ وہ 3 دفعہ یہ ورڈ الکتاب آپ دیکھیں گے ان آخری 3 آیتوں میں انشاءاللہ، اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور وہ تمام چیزیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کی ہیں۔ تو اس کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ دیکھو، جو سارے احکامات تمہیں اب مل رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے، تو جو لوگ ان کو چھپائیں گے، تھوڑی قیمت کے بدلے انہیں بیچ ڈالیں گے، تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور ہم دیکھیں گے اس پہلی جو آیت ہے 174 میں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غصے اور غضب کا اظہار کیا ہے ان ایسا کرنے والوں کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، ان الذین سے بات شروع ہو رہی ہے، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو یاد ہو کہ اگر ہم مصحف کا پچھلا پیج پلٹیں تو بالکل اسی جگہ پہ ان الذین یکتمون سے ایک اور پہلے بھی آیت شروع ہوئی تھی، اور ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج جو ہے وہ الکتاب کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا۔ 2 کام کرتے ہیں یہ لوگ، ایک تو وہ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا، وہاں پہ تھا ما انزلنا، وہاں پہ تھا اللہ خود اپنی بات کر رہا تھا کہ جو ہم نے نازل کیا۔ یہاں پہ اللہ نے اپنے آپ کو 3rd پرسن کے طور پر بتایا ہے کہ جو اللہ نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں یہ لوگ۔ ایسے لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا من الکتاب، کتاب میں جو کچھ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 وہ کیا کرتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ، اور بیچ ڈالتے ہیں بھی ساتھ اس کے ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے، تھوڑی قیمت ب جو آ رہا ہے نا کہ بدلے کے معنوں میں آ رہا ہے، اور اس کو بیچ ڈالتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے، تھوڑا سا دنیاوی فائدہ، تھوڑا سا ہوتا ہے نا، کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، ہاں اللہ نے ایسا نہیں کہا تم ایسے کر سکتے ہو، تو وہ دنیاوی تھوڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ ہی ہوتا ہے نا، تو وہ بہت تھوڑی سی قیمت کے لیے اس کو جو کچھ اللہ نے نازل کیا الکتاب میں اس کو وہ چھپاتے ہیں، اور تھوڑی قیمت کے بدلے اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے 4 پوائنٹس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کس طرح سے غضب کا اظہار کر رہے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ ہمیشہ ایک کوشچن ہوتا ہے کہ ماں کا کیسے پتہ چلے کہ یہاں پہ ماں نافیہ ہے اور یا یہاں پہ ماں جو کے معنوں میں ہے۔ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ماں کے بعد اسی جملے میں آپ کو ایک الا نظر آ جائے تو یہ ضرور یہ ماں جو ہے وہ ماں نافیہ ہوگا۔ ما یأکلون، نہیں وہ کھاتے، نہیں وہ بھرتے۔ کھانا جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم پیٹوں میں کچھ بھر رہے ہوتے ہیں نا، تو یأکلون کا مطلب اگر ترجمہ آپ کہیں دفعہ دیکھیں گے تو وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں سوائے نار۔ تو یأکلون وہ نہیں کھاتے، اصل میں تو اکلا جو ہے وہ کھانے کے معنوں میں ہوتا ہے، تو وہ نہیں کھاتے
فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطون کہتے ہیں بطن، اپنے ایک ورڈ سنا ہوگا، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو وہ اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے، نہیں بھرتے۔ اب یہ جو ما اور اللہ کا کمبینیشن ہے نا، کسی ایک چیز کو نگیٹ کر کے سوائے نار، تو ایک طرح سے یعنی کہ وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، تو یہ بھی ایک حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ اگر ما اور اللہ کا کمبینیشن، اسی طرح لا اور اللہ کا کمبینیشن، اسی طرح کبھی کبھی ان لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ آ جاتا ہے، وہاں پہ بھی ان جو ہے وہ نافیہ کے معنوں میں آتا ہے کہ نہیں وہ پیٹوں میں بھرتے سوائے نار، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نار ہی بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں سوائے نار، سوائے آگ کے، یعنی کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کتاب میں نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں اور پھر اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ بھی ڈالتے ہیں، تو ایسے وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے پیٹ میں تھوڑی قیمت چاہ رہے تھے نا، وہ تھوڑا دنیاوی فائدہ چاہ رہے تھے، تھوڑے پیسوں کے عوض یا اپنی ناموری کے عوض وہ اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے تھے، تو وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا، بہت سختی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، یکلم کا مطلب ہے وہ کلام نہیں کرے گا، اللہ بات نہیں کرے گا، وہ بات نہیں کرے گا، کون؟ آگے مجھے اللہ جو ہے اسم اللہ وہ مجھے پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو اللہ اس کا فاعل ہے، اللہ بات نہیں کرے گا ہم ان سے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو بہت سخت آیت لگتی ہے، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے تو اللہ اس روز ان لوگوں سے بات تک نہیں کرے گا، اللہ قیامت کے روز ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ تیسرا کام کیا ہوگا؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی وہ پاک کیے جائیں گے، تزکیہ کیے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان کی خواہش ہوگی کہ آج میں جتنے گناہ لے کے آیا ہوں یہ مجھ سے پیچھے ہو جائیں، ختم ہو جائیں، صاف ہو جائیں اور میں جنت میں چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ پاک صاف نہیں کیے جائیں گے، لا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں کیا جائے گا۔ زکی کہتے ہیں نا پاک صاف ہونے کو، زکوٰۃ بھی اسی سے نکلا ہے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی وہ پاک کیے جائیں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ لا ہم نہیں کہنا، وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب علیم، علیم کہتے ہیں بہت زیادہ المناک، آپ نے ورڈ سنا ہوگا، درد سے بھرا ہوا، ایسا عذاب جو بہت زیادہ شدید دردناک ہوگا، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ چار باتیں ان لوگوں کے بارے میں ہم نے یاد کر رکھنی ہے جو کہ یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک ما یأکلون فی بیوتہم الا النار، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں سوائے نار۔ ایک تو وہ یہ کر رہے ہوں گے، یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے نا، اور وہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ وہ جو اپنے آپ کو تھوڑا سا جو فائدہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کر کے تھوڑا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم دنیا میں نہیں دیکھتے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں انڈلج ہوتے ہیں، لیکن بڑی آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں آگ بھرا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ غیب کی چیزیں ہیں، اور بعد میں یہ سب چیزیں تب عیاں ہوں گی جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس روز تو یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا، نہ ہی وہ پاک کیے جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک کے بعد ایک سخت ان کے بارے میں حکم آ رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، ہم کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کتاب کی کوئی چیز، الکتاب کی، قرآن کی کوئی چیز ہمیں معلوم ہے اور ہم اسے چھپائیں نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، پھر ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی اگلی آیت میں بھی انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، بالکل ایسے ہی ہم ایک پہلے بھی آیت پڑھ چکے ہیں، شروع میں جب ہم منافقین کا پڑھ رہے تھے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، آگے تھا فما ربحت، یہاں پہ وعذاب بالمغفرہ،
دو کام کرتے ہیں، دو چیزوں کا سودا کرتے ہیں، ایک تو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں اور دوسرا مغفرت کے بدلے عذاب خرید رہے ہیں۔ وہ بجائے اس کے کہ ان کی مغفرت کی جائے، وہ الٹا عذاب خرید رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ دو باتیں ہم نے نہیں بھولنی۔ فما، وہاں پہ تو وہیں پہ فما اور ربحت تجارتہم تھا، یہاں پہ ہے فما اصبرہم علی النار۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک سارکیسٹیکلی بات کی ہے کہ کتنا صبر ہے ان کو، کتنا صبر کرتے ہیں وہ علی النار، آگ پر۔ تو کیسا ہے صبر ان کا کتنا صبر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی اس میں ہمت ہے، اتنا بڑا کام کر رہا ہے، بڑی ہمت ہے اس میں، ایسی اتنی بری چیز کر رہا ہے، بڑی ہمت ہے اس میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا بھی انداز ویسا ہی ہے، کہہ رہے ہیں فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے ان میں، کتنا صبر ہے ان میں آگ پر، یعنی کہ آگ کے لیے آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، آگ میں وہ ڈالے جائیں گے، تو بڑا صبر ہے بھائی ان میں، بڑا صبر ہے کہ وہ آگ پر صبر کر رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کتاب میں جو چیزیں ہیں چھپا رہے ہیں۔ اب کیوں ایسا ہوتا ہے، اللہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں اتنی اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کے اتنی لمبی ان کی پنشمنٹ بتائی ہے؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، صرف ایک یہ چیز کہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ سراسر حق ہے۔ ذالک، یہ اس لیے، کیونکہ انا، بے شک، اللہ نزل اللہ نے نازل کیا اللہ نے کتاب کو، قرآن کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ اب اس حق میں اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو بہت ڈیٹیل میں اس حق کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس مفسرین نے حق جو ہے کہ کتاب بھی حق ہے، کتاب میں جو کچھ اللہ نے احکامات ہیں وہ بھی حق ہے، کتاب جس پر نازل ہوا وہ بھی سراسر حق ہے، جو لے کر آیا وہ بھی حق ہے۔ تو یہ سب چیزیں الحق یعنی بالکل سچی ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ یعنی بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، اختلافو، الذین اختلفوا، وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں، لفی شقاق بعید، ضرور بضرور، لام یعنی پہ نا تاکید کے لیے ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو لفی ضرور ہیں، میں کس میں ہے، شقاق کہتے ہیں شق شین قاف، قاف اس کا روٹ ہے۔ شق جب ایک ہوتا ہے، جب دو چیزیں پھٹ جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں۔ جب زمین پھٹتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا زمین جو پہلے جوڑی ہوئی تھی اس کے کنارے ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شق ہونا۔ تو شقاق اسی طرح سے نکلتا ہے، الگ الگ ہو جانا، دور ہو جانا، اختلاف ہو جانا، بعید، دور، اس بعید کا مطلب بھی دور ہے۔ تو یہ تو اپنی مطلب دشمنی میں وہ بہت دور تک نکل گئے۔ وفی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سراسر بغاوت پر اتر آتے ہیں، اختلاف اتنا شدید ہے ان کو کہ وہ کتاب میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ دشمنی میں بہت دور تک نکل گئے، اختلاف میں بہت دور تک نکل گئے۔ تو لفی شقاق بعید، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی بڑی سزا بتائی، وہ ہم آخری آیت میں پڑھ لیں گے۔ ذالک بأن، اس طرح کا بہت زیادہ آپ دیکھیں گے، ذالک بأن، ذالک بأن، اس طرح کے، یہ اس لیے ہے کیونکہ، یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے نازل کیا کتاب کو بالحق۔ تو یہ ذالک بأن بھی بہت دفعہ آپ دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتا دی کہ کیوں کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنے پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو کتاب میں اللہ نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ 4 طرح کے معاملات کر رہا ہے، کرے گا،
اور وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک تو وہ ہدایت نہیں پسند کرتے، گمراہی پسند کر رہے ہیں، اور مغفرت پسند نہیں کرتے، اس کے بدلے عذاب خرید رہے ہیں، اور کتنا صبر ہے انہیں آگ پر۔ تو یہ جو فما اصبرہم علی النار، اس کو بھی بہت اچھے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کی کس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے، فما اصبرہم علی النار، کتنا صبر ہے انہیں آگ پر۔ اور یہ کس لیے ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ اللہ نے نازل کیا ہے الکتاب کو، جیسے میں نے کہا نا ان 3 آیتوں میں الکتاب بار بار آپ دیکھیں گے، نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔